بخاری صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کا دور حکومت ہو، اس دوران پاکستان کے ایران کے ساتھ تجارتی تعلقات کو، اقتصادی تعلقات کو کافی وسعت ملی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کا اس معاملے میں بڑا انیشیٹو بہت واضح رہا ہے۔ سب سے بڑی اگزامپل ایران پاکستان گیس پائپ لائن معاہدہ، پاکستان اس کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی کے سر پر ہے، لیکن وہ اس معاہدے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو سکا پاکستان کے لیول کے اوپر، اگرچہ کہ ایران اپنے حصے کے کام مکمل کر چکا ہو، جس کے بعد ایران کو پاکستان کو $18 ارب کا جرمانے کی کارروائی شروع کرنا پڑی۔ وقتی طور پر وہ کارروائی رکی ہوئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے میں پائیدار امن کا معاملہ ہو، سرحدی معاملات ہوں، اس کے ساتھ آئی پی گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان معاملات کے اوپر پیش رفت ہونی چاہیے اور یہ پائپ لائن کا منصوبہ مکمل ہونا چاہیے اور دونوں ممالک میں تجارتی تعلقات کو مزید وسعت ملنے چاہیے، اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں جی، یہ پروجیکٹ جو تھا اس کا انیشیٹو ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے لیا جی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری اور پریزیڈنٹ احمدی نژاد صاحب نے جوائنٹلی اس کو انوگریٹ بھی کیا جی تھا۔ بالکل، مجھے خود اس تقریب کو اٹینڈ کرنے کا موقع ملا تھا ایران میں۔ جی، پاکستان کی فائنینشیل پوزیشن وہ نہیں تھی کہ، اور پھر وہ انٹرنیشنل سینکشنز کے حوالے سے ایران پہ سینکشنز تھی، تو اس لیے بھی وہ پروگریس نہیں ہو سکا پروجیکٹ، لیکن یہ بڑا کی پروجیکٹ ہے اور اس سے پاکستان کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، اور صرف یہ پاکستان کے حد تک محدود نہیں تھا، الٹیمیٹلی اس پروجیکٹ نے گیس فراہم کرنی تھی انڈیا کو بھی۔ جی بالکل، تو اس ریجن میں بڑی بہتری آتی، لیکن اس پہ ہمارے فورن آفس کو اپنا کردار ادا کر کے اس پہ بالکل کنونس کرنا چاہیے کہ اس پروجیکٹ سے تمام ممالک کو، ریجنز کے ممالک ان کو فائدہ پہنچے گا، اور جس میں عوام کا فائدہ ہو وہ پروجیکٹ ہونے چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ سر، ایک لاسٹ کویسچن کرنا چاہوں گا، آپ مرکز میں نون لیگ کے اتحادی ہیں اور اچھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ بھی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اہم معاملات کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کی تھوڑی سی ہمیں خاموشی دکھائی دیتی ہے۔ وہ چینی کا معاملہ آتا ہے، عوام کے دیگر مسائل آتے ہیں، تو اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کوئی اگریسولی اس معاملات کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے ہمیں آگے دکھائی نہیں دیتی، لیکن یہ معاملہ اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ریسنٹلی احسن اقبال صاحب نے کچھ دیگر معاملات کو بھی ہائی لائٹ کیا، جس میں وہ سمجھتے ہیں کہ NFC ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے، 18ویں ترمیم کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا واضح سٹینس رہا ہے، تو کیا آنے والے دنوں میں نون لیگ جو 18ویں ترمیم ہو، NFC ایوارڈ ہو، اس کے اوپر نظر ثانی کا پلان رکھتی ہے، تو کچھ اس کے امکانات ہیں، یا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ ان معاملات کے اوپر کوئی کنسلٹیشن ہوئی ہے، آپ کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ بنیادی بات ہے، احسن اقبال صاحب کے لیول کی بات نہیں ہے جی، یہ بات ہے جناب پرائم منسٹر صاحب کے لیول کی، وہ میری قیادت کے ساتھ بات کریں۔ ٹھیک، یہ ان کی اخباری بیانات کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر پرائم منسٹر صاحب PM آفس میں ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حمایت اور ووٹ کی وجہ سے ہے، اور یہ قیادتوں کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک، اور پھر قیادتیں اپنی اپنی جماعت میں ڈسکس کر کے پھر آگے لے کے چلتی ہے۔ تو وائی شوڈ آئی کمنٹ آن اے اسٹیٹمنٹ آف احسن اقبال صاحب، جو کہ اخباری اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے۔ بالکل بہتر مناسب بات یہ تھی کہ وہ میری قیادت سے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب سے بات کریں، چیئرمین بلاول سے بات کریں، تاکہ پھر یہ ایشو میری قیادت اپنی پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو میں ڈسکس کرے، پھر ہم اس پہ اپنا موقف دے سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ ویسے آپ کی رائے میں اقبال کی بیان پہ میں کوئی بالکل ٹھیک، آپ کی رائے میں ویسے NFC ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کی گنجائش ہے؟ آپ کی رائے میں جی، آپ کی رائے میں NFC ایوارڈ کے اوپر نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، یہ اختیار پارلیمان کو ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ تھی 18، اس میں ایک ہے کہ جب آپ کسی کا شیئر ریڈیوس کریں گے تو نہیں کر سکتے، اس کے اگر ریڈیوس کریں گے تو یو نیڈ این امینڈمنٹ۔ اوکے، تو وہ جو NFC کی ڈسٹریبیوشن ہے، جو فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ سے جو ڈویزیبل پول سے پیسے ہیں، وہ شیئر کے مطابق ملیں گے۔ تو اگر احسن اقبال صاحب ضرورت محسوس کرتے ہیں تو میری لیڈرشپ سے ان کی لیڈرشپ بات کریں، بالکل ٹھیک۔ پھر بھی ڈیسائیڈڈ کہ چینی والا سر رہ گیا بخاری صاحب، جو چینی مافیا نے $300 ارب کا کہہ رہے ہیں ڈاکہ ڈالا ہے، اس پر پیپلز پارٹی کی جو خاموشی ہے، اس پر وہ یہ رہ گیا معاملہ۔ قطر کوئی خاموشی نہیں ہے، یہ جو ڈاکہ ڈالا ہے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے؟
نہیں یہی لیکن ہوا میں میڈیا- بات نہیں کرنی چاہیے. یہی نہیں ہم میڈیا میں خبریں چھپ رہی ہیں, کوئی ابھی بلایا تھا کمیٹی نے ان کو. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی اے سی میں ایشو آیا تو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی اس کے لیے کوئی کمیٹی کانسٹیچیوٹ کرتی, اس کو پراپ کرتی, اس پہ ایویڈنس لیتی, جن پہ الزام ہے ان کو بلاتی, ان کا موقف سنتی. بالکل صحیح. میری بات سمجھ آئے, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے پی اے سی کی, نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ. آپ نے اگر انہوں نے ان پہ الزام ہے تو ان کو موقع دیں, مل اونرز کو موقع دیں. انصاف کے تقاضے یہ ہیں, ان کا موقف لیں, ان کا موقع دیں, اور پھر پی اے سی ڈیسائیڈ کرے. یہ ہوا میں باتیں کرنے, کسی پہ الزام لگا دینا پھر کل اسٹیبلش نہ کرنا, میں سمجھتا ہوں کہ. لیکن ایک بات ہے کہ میں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ انکمپٹنس تھی موجودہ کیبنٹ کی, جی کہ جنہوں نے پہلے ایکسپورٹ کی اجازت دی اور آج امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں, ان کو غلط فگرز دیے گئے, بالکل پروبیبلی ان کو بریفنگ غلط دی گئی, اور انہوں نے بلیو کیا اس کی بریفنگ پہ اور ایکسپورٹ کی اجازت دے دی, اور اس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹلی. اور عوام سوال درست کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, اور ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جو اعداد و شمار غلط دیے گئے, جو فیصلہ ہوا جس کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں. نیر بخاری صاحب نے بھی اسی معاملے کو ٹیک اپ کیا, اس معاملات کی تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. نیر بخاری صاحب آپ نے وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.